اور یہ ماں باپ کا مقام اولاد کو بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا کہ جس کا خلاصہ یہ کہ جس زمانے میں بے دینی عام ہو جائے گی، لوگ خواہشات و غفلتوں کا شکار ہو جائیں گے، اس زمانے کی علامتیں کیا ہوں گی؟ وَأَتَىٰ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَوَقَّىٰ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ۔ اس زمانے میں تم دیکھو گے کہ لوگ ماں کی نافرمانی کریں گے، بیویوں کی اطاعت کریں گے۔ اب جو بیوی بولی اسے سن لیں گے اور جو ماں کہے گی اسے چھڑک دیں گے۔ ارے یہ وہ ماں ہے جس نے تجھے پیٹ میں رکھا ہے، تجھے پالا ہے، تیری پرورش کی ہے، جو اپنے خون کو دودھ بنا کے تجھے دیا ہے اور تیری آہوں کے اوپر یہ تڑپ تڑپ کے زندگی گزاری ہے، تو اس کے مقام کو پہچان۔ ایک صحابی آئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور یہ کہا، نبی اللہ میری ماں بوڑھی اور ضعیف ہو گئی، پیر اس کے اکڑ گئے، چلنا اسے نہیں آتا، حج کی تمنا اس کے اندر باقی ہے۔ میں اسے لے گیا اور اپنے کاندھے پہ بٹھایا اور اسے لے جا کر حج کرایا، اور مینا اپنے کاندھے پہ لے گیا، عرفات اپنے کاندھوں پہ لے گیا، مزدلفہ اپنے کاندھوں پہ لے گیا، رمی اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے کرایا، اور طواف زیارت پورا بیت اللہ کا طواف اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے کرایا۔ ماں بہت خوش ہو گئی اور مجھے بہت دعائیں دے رہی ہے، یا نبی اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر لیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور ماں تیرے وزن کو لیے لیے پھرتی تھی اور تیری وجہ سے وہ کراتی تھی، کبھی بیٹھنے میں آہ نکلتی، کبھی کھڑے رہنے میں آہ نکلتی، تو نے اپنی ماں کی ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ ماں کا حق تو کیا ادا کرتا؟ تو یہ ماں کا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور اس رات میں ماں اور باپ کے نافرمان کو آج دعاؤں سے محروم ہونے کی دھمکی دی گئی، جب تک کہ تو معافی نہیں چاہ لے گا، جب تک کہ تو ماں باپ سے صحیح نہیں ہو جائے گا، یاد رکھ یہ رات بھی تیرے لیے خیر کی رات نہیں بنے گی۔ اب یہ کہہ کر یہ راتیں بنائی گئی۔ اب تو میرے دوستو ماں باپ کی ان برکتوں سے نگاہیں بالکل بے نور ہو گئی، دل بجھ گئے، سینے ظلمتوں میں آ گئے، اور کوئی پتہ نہیں۔ ارے صاحب ہے باپ، ہر ایک کے باپ ہوتے ہیں اور ہر ماں باپ پالتے ہیں، ان کا تو کام ہے پرورش کرنا۔ ارے ظالم، یہ کہتے ہوئے جب تیری اولاد آئے گی تو تیرے کتنے چھکے چھڑیں گے تجھے اس وقت پتہ چلے گا۔ اس لیے کہ ماں باپ کی نافرمانی پہ خدا جیتے جی عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، مرنے کے بعد ہی نہیں بلکہ دنیا میں ہی اللہ کی طرف سے مختلف پکڑ آتی ہے اور اس میں اللہ شکار کرتے ہیں، اور جو اپنی زندگی کو صلح کے راستے پہ ڈالتا ہے اللہ ان کی زندگیوں کو بناتے ہیں۔ ایک بزرگ نے ایک ماں باپ کے درد بھرے واقعے کو چشم دید دیکھا اور اسے بیان کیا، اور یہ کہنے لگے کہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، اور ماں باپ نے اسے پڑھایا لکھایا، اچھے ڈگری دلائی، اچھے پوسٹ کے اوپر اس کی ملازمت مل گئی، اب اس کے لیے ایک اچھی لڑکی کا انتخاب کیا، اس کی شادی کی اور ان کے سارے چوچلوں کو پورا کیا۔ شادی کے کچھ دن کے بعد میں بیوی نے کہا، میں ان بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، یا تو یہ رہیں گے یا میں رہوں گی۔ اب وہ بھی بیچارہ نئی نئی زندگی کے ذوق کا شکار بن گیا۔ اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ یہ ساتھ رہنے تیار نہیں، اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں، آپ اگر اجازت دیں تو میں کہیں اور رہوں اور آپ پاس آتا جاتا رہوں۔ وہ ماں باپ تھے، وہ بیٹے کا بھلا چاہتے تھے، کہنے لگے بیٹے تو جہاں چاہے رہے، تو اچھا رہے تو ہماری نگاہوں میں کافی ہے بس۔ اب وہ باہر چلا گیا، اب یہ بیچارے اجنبی بن گئے، ایک گلاس پانی پینے میں بھی یہ مجبور بن گئے۔ یہ صبر کر کے اپنی زندگی گزارتے رہے۔ تھوڑے دن میں باہر کی کوئی نوکری ملی اور وہ نکل کے سعودیہ کو چلے گیا۔ اب وہاں جانے کے بعد اس نے کہا خبردار اب جانے کا نام نہیں لینا۔ اب یہ اسی جکڑ بندی میں آ گیا، اب بیوی بچوں کے چکر میں پڑ گیا۔ اب نتیجے کے اندر ماں باپ کو دھیرے دھیرے بھلا دیا۔ پہلے تو کچھ پیسے بھیجتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد حج کا موسم آیا، اس نے حج کیا۔ حج جب کیا تو طواف زیارہ کے لیے جب آیا اور آخری طواف کیا تو اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ تیرا حج مردود ہے، ہمارے ہاں قبول نہیں۔ اب یہ پریشان ہے، یا اللہ میں اتنا کیا اور میرا حج مقبول نہیں ہوا۔ ایک سال یہی ہوا، دوسرے سال پھر اس نے حج کیا، دوسرے سال پھر اس کے کان میں آواز پڑی تیرا حج مردود ہے، ہمارے پاس قبول نہیں ہوا۔ 12 سال تک یہی ہوتا رہا۔ اب یہ تڑپ گیا، بہت بل بلا کے رونے لگا۔ وہیں ایک بزرگ کو پکڑا اور کہا حضرت 12 برس ہو گئے حج کرتے ہوئے اور یہ آواز سنتے ہوئے،
میں کیا کروں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو وہ اللہ والوں کو اللہ پاک فراست دیتے ہیں. اسی لیے کہا اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ کہ مومن کی فراست سے چوکنا رہو. اور اس لیے کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں تو ان کی بصیرت تیز ہوتی. انہوں نے کچھ حال احوال پوچھے. پھر کہا کہ کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ کہا ہاں ماں باپ ہیں. کہا کہ ان سے ملاقات ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اب اس نے سارا دکھڑا بیان کیا اور کہا 12 برس ہو گئے. اس بزرگ نے کہا جب تک تم اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کرو گے تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. اب اسے غیرت آئی. اب اس نے اپنے گھر والوں کے مقابلے پہ کمر باندھی اور کہا کہ تو رہے یا مت رہے میں تو وطن جا رہا ہوں اور بہرحال اپنے ماں باپ سے ملوں گا. یہ سوچ کر یہ آیا. اور جب آیا اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے تو 12 برس کے فرق میں پورے گاؤں کا اور بستی کا نقشہ بدل گیا. اب کوئی اسے پہچاننے والا نظر نہیں آتا. اب یہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. ایک بچے کو دیکھا تو بلایا. اب بلا کے کہا میاں آپ یہی بستی میں رہتے ہیں؟ تو کہا ہم اسی بستی میں رہتے ہیں. یہاں اس نام کے ایک صاحب رہتے ان کے گھر کا کچھ پتہ ہے؟ اس نے کہا ارے ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اب اس کے سینے پہ ایک اور چوٹ پڑی. ملنے آیا تھا میرا باپ بھی گزر گیا اب میں دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہا. اس نے کہا گھر کہاں ہے؟ تو کہا اس گھر میں ایک عورت ہے جو شاید ان کی بیوی ہے اور وہ بھی بہت بیمار ہے اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلے گئی اور وہ پڑے رہتی ہے. محلے والے کچھ ہمدردی کر دیتے ہیں. ان کا گھر فلاں جگہ ہے. یہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ میرا ہی گھر ہے. یہ دبے پیر گیا گھر پہ پہنچا. دروازہ کھلا. چپ چاپ کھلے دروازے کو دیکھ کے اندر چلے گیا. جا کے جب اس نے آواز لگائی السلام علیکم تو ماں تھی. ماں کی مامتا نے پہلے ہی آواز میں اپنے بیٹے کو پہچان لیا اور کہا ارے میرے بیٹے تو آ گیا. ارے میرے بیٹے تو آ گیا. میرے دل کا سکون پورا ہو گیا. میری دعا پوری ہو گئی. اب یہ تڑپ رہا ہے. وہ ماں ٹٹول رہی ہے ہاتھ سے اور چوم رہی ہے پیشانی کو اور گلے لگا رہی ہے اور یہ کہہ رہا اما جان کیا حال ہے؟ کہا بیٹا اب آنکھیں نہیں رہی. میں تجھے دیکھ نہیں سکتی لیکن تیری آواز کو پہچان گئی اور تجھے جان گئی. اب یہ ہے کہ تڑپ رہا ہے اور ماں کی تڑپن اپنی جگہ ماں کی مامتا کی ہے. ماں نے کہا بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کیسے ہے؟ کہا نہیں بس میں آیا ہوں. تو کہا بس بیٹا اللہ نے میری دعا قبول کر لی. فرمایا اما جان کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بیٹا تمہارے باپ گزر گئے اور میں رات دن یہ دعا کر رہی تھی اے اللہ تو میرے بیٹے کو بھیج دے. اب میرا شوہر بھی گزر گیا. کوئی محرم نہیں رہا. کل میری موت واقع ہوگی تو قبر میں مجھے کون اتارے گا؟ میں اللہ سے یہ دعا مانگ رہی تھی. اللہ نے میری دعا قبول کر کے تجھے بھیج دیا. اب یہ تڑپ گیا. ماں کے کبھی پیروں سے چمٹتا کبھی بالوں سے لپٹتا کبھی آہ بھرتا اور کہتا اما جان مجھے معاف کر دے. اور ماں بیچاری سسک سسک کے کہتی بیٹا بس تو دنیا میں بھی اچھا رہے تو آخرت میں بھی اچھا رہے. میں نے تو تجھے معاف کر دیا. میں تیری خوشی کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے. اب اس حالت کے اندر یہ تڑپتا رہا. اللہ کی کرنی ہے کہ 1 دن 1.5 دن نہیں گزرا کہ وہ ماں کا انتقال ہو گیا. اس نے ماں کے نہلانے کا انتظام کرایا. قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا اور پھر سارے کام کیے. اس کے بعد پہنچا اور پھر حج آیا 13واں حج. اور جب یہ حج کیا تو اس کے کان میں آواز آئی اب تیرا حج قبول ہوا ہے. تو میرے دوستوں ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے اور ان نعمتوں کی قدر کیا ہے یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے نام کے ساتھ ہمارے ماں باپ کا تذکرہ کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو وہاں کہہ رہے ہیں کہ اپنے والدین کے احسان کو بھی پہچانو اور ان کے ساتھ بھی معاملہ صحیح کرو. اور اس ماں باپ کو اولاد اتنی اندھی ہو گئی. معاشرہ اتنا بگڑ گیا. ماحول اتنا لٹ گیا. اب کوئی ان چیزوں کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں. کوئی شعور زندگی میں نہیں. تو میرے دوستو جب تک زندگی باقی ہے عمل کا میدان موجود ہے. جو گزشتہ تھے اور آج نہیں ہیں وہ بیچاروں کے عمل کا میدان ختم ہو گیا. اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے ساتھ معافی کا معاملہ فرمائے. لیکن ہمارے لیے ابھی عمل باقی ہے اور عمل کا میدان موجود ہے. آدمی ان چیزوں کو پہچانے اے اللہ تو نے اپنا بندہ بنایا میں کس کس کا حق ادا کروں. میں کسی کا حق ادا کرنے کے لائق نہیں رہا. اور آداب یہ بتائے گئے کہ اولاد ماں باپ کا حق ادا کرے اور ماں باپ اپنی اولاد کا حق ادا کرے. ماں باپ اپنی اولاد کو آخرت بتلاتے. ماں باپ اپنی اولاد کو
اللہ کی بڑائی سمجھاتے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے بدلاتے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنی زندگی کو غلط ماحول میں ڈالا تو اس کی نحوستیں یہ آئیں گی کہ لوگ بیویوں کی مانیں گے اور ماں کو جھڑکیں گے. اور اتنا ہی نہیں ہوگا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَقَوَّمَهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ. دوستوں کی دلداری کریں گے، باپ کے ساتھ غداری کریں گے. ہزاروں روپے ہوٹل میں بیٹھ کے لٹا دینا، ایک ایک وقت کے بل دے دینا آسان ہے. اور باپ کا بڑھاپا آیا تو جیسے میں نے پہلے کہا، ارے نہیں صاحب ایج فیکٹر ہے، کھانسی چلتی ہے، راتوں کی نیند اڑتی ہے. اب نہ اس باپ کو دوا دے رہے ہیں، نہ اس باپ کا سر سہلا رہے ہیں، نہ اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر اس کی تسلی کا سامان کر رہے ہیں. بوڑھوں سے پوچھو جوان بیٹوں کو دیکھ کے ان کو کیا طاقت ملتی ہے اور ان کو کیا سکون ملتا ہے. اور یہ اولاد جو سمجھ رہی کہ نہیں ایسی کرو، کب تک کریں گے میرے دوستو؟ کل کے دن یہ بڑھاپا ہم پر آئے گا، ہماری اولاد ہم سے زیادہ بے رخی برتے گی، تو اس وقت آدمی تڑپ تڑپ کر مرے گا. اور اس وقت اس تڑپنے پہ اسے اللہ کی طرف سے بھی کچھ نہیں ملے گا. تو نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، جیتے جی عذاب ہے جو دنیا میں تجھے دیا جا رہا، اور اس کے اندر تو بھگت لے اور اپنی زندگی کو اس کے اندر دیکھ لے. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اپنی زندگی کے اندر ماں باپ کو بھی پہچانو اور باپ کے مرتبے کو بھی پہچانو اور باپ کے حق کو بھی جانو اور اس کے ساتھ بھی اپنی زندگی کے معاملے کو صحیح کرو. اس لیے کہ ان کو ایک نگاہ دیکھ لینا. اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بوڑھے ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھی ایک نظر محبت سے دیکھ لے، اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. ایک صحابی نے فرمایا، اللہ کے نبی، میں ایک نظر دیکھتا ہوں پھر نظر گرا دیتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں پھر نظر ہٹا دیتا ہوں. اگر میں 20 مرتبہ دیکھا تو آقا نے فرمایا اللہ تجھے 20 حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. تو باپ کے مرتبے اور باپ کے ساتھ کے سلوک کا یہ مقام بدلا ہے.